السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی ویڈیو ہے اور اس کے اندر آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملے گی یونان کے حوالے سے، یعنی کہ جس کو گریس بھی بولا جاتا ہے، گریس لینڈ، اس کے بارے میں اور ورک ویزے کے حوالے سے۔ ویڈیو جو ہے اس کو میں سٹیپ بائی سٹیپ بیان کروں گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے۔ سب سے پہلے تو بہت زیادہ مبارک ہو نیپال والے بہن بھائیوں کو جو کہ نیپال کی نیشنلٹی رکھتے ہیں، پاسپورٹ ہولڈر ہیں۔ اگر وہ 100 پاسپورٹ جمع کرواتے ہیں ورک ویزے کے لیے یونان کے، گریس کے، تو ان کو 100 ویزے ہی مل جاتے ہیں، یعنی کہ کوئی ویزا جو ہے ان کا ریجیکٹ نہیں ہوتا۔ تو اس ٹائم پہ 2026 کے اندر بہت زیادہ نیپال کے ورک ویزے جو ہیں لگ رہے ہیں اور مل رہے ہیں، اور خاص طور پر آج ہم بات کریں گے اونلی ایگریکلچر ویزے کی، ایگریکلچر ورک پرمٹ کی۔ ہر کنٹری کے لیے ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف نیپال کے لیے ہی ہے، یہ پاکستان کے لیے بھی ہے۔ اور پاکستان کی ایک میں بڑی آج ایک زبردست قسم کی نیوز بھی دوں گا آپ کو اسی ویزے کے حوالے سے۔ انڈیا کے لیے بھی ہوتے ہیں، یہ تمام کنٹریوں کے لیے ویزے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یونان کا ویزا جو ہے، گریس کا ویزا ملتا نہیں ہے، اگر مل بھی جائے تو بیکار ہے، وہاں پہ اتنی کوئی خاص سیلری نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بہرحال اپنا اپنا ایک مائنڈ ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا سیلری کے حوالے سے۔ اور میری جو انفارمیشن ہوتی ہے اتھینٹک انفارمیشن ہوتی ہے، اس میں کوئی بھی مرچ مسالہ نہیں ہوتا، کیونکہ میں کسی کو ویزا لگوا کے نہیں دیتا ہوں، نہ ہی میں کہتا ہوں کہ بھئی میرے پاس آؤ میں آپ کو ویزا دیتا ہوں، یا میں آپ کا یہ والا کام کرتا ہوں، وہ والا ویزے کا کام کر دیتا ہوں۔ اس لیے مجھے غلط بیانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ والی غلط بیانیاں جو ہیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کو لالچ ہوتا ہے، آپ سے لالچ ہوتا ہے، پبلک سے لالچ ہوتا ہے کہ وہ مجھے پیسہ دیں گے اور میں پھر جو مرضی کروں۔ بہرحال یہ ہر ایک کا اپنا اپنا وہی بات ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک نیچر ہوتی ہے۔ بہرحال نیپال کے ویزے بہت زیادہ لگ رہے ہیں، گریس کے خاص طور پہ بہت ساری لیڈیز بھی آ رہی ہیں ایگریکلچر کے اندر، جینٹس بھی آ رہے ہیں، پہلے بھی آتے ہیں، اب زیادہ ہو گیا ہے، مطلب 2026 کے اندر زیادہ۔ اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ پاکستان کوئی ایک وقت تھا، مطلب آج سے کچھ 4-5 سال پہلے، رومینیا اس وقت شنگن کے اندر نہیں تھا، تو جب ویزا گرانٹ ہوتا تھا، یعنی کہ ورک پرمٹ جب کسی کمپنی کے اندر ورکر کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ ورک پرمٹ جو ہے امیگریشن سے اپلائی کرتی تھی، اور جس بھی ریکروٹنگ ایجنسی کو خاص طور پہ پاکستان کے لیے وہ دیتی تھی کہ پاکستان سے ہمیں اتنے لوگ چاہیے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتی تھی صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، ان دونوں جگہوں سے ہمیں لوگ نہیں چاہیے، ہمیں پنجاب سے لوگ چاہیے۔ کیوں؟ میں آج اس کی آپ کو ایک وجہ بھی بتاتا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ اب گریس کیا کرتا ہے، یونان کیا کرتا ہے۔ کیونکہ صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ کے لوگ جب ویزا ان کو مل جاتا تھا رومینیا کا، تو وہ رومینیا سے سلپ ہو کے آگے نکل جاتے تھے شنگن کی طرف، تقریباً یہ کہہ سکتے ہیں جتنے بھی آئیں وہ 2-3 مہینے کے اندر اندر غائب رومینیا سے، جس کی وجہ سے رومینیا کو پرابلم بھی ہوئی تھی شنگن میں انٹر ہونے کے لیے، اس کو انٹر نہیں کیا جا رہا تھا، اسی وجہ سے کہ بھئی آپ لوگ اپنے بارڈر کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو لہٰذا ہم آپ کو شنگن میں نہیں لیں گے، کیونکہ زیادہ بوجھ جو پڑتا تھا پھر ان ایمیگرنٹس کا وہ آسٹریا کے اوپر، جرمنی کے اوپر، نیدرلینڈ کے اوپر، وہاں پہ لوگ پھیل جاتے تھے، یہ 2 صوبوں کے لوگ، تو اس لیے وہ کہتے تھے ہمیں ان 2 صوبوں سے لیبر نہیں چاہیے۔ چلیں، ہو گیا جی، ختم ہو گیا سلسلہ، رومینیا جو ہے وہ شنگن میں آ گیا۔ اب گریس کی بات ہم کرتے ہیں، تو گریس ورک پرمٹ، بات بڑی سننے والی ہے۔
پھینکنے والی باتیں نہیں ہیں یہ میری، آپ کو کام دیں گی یہ باتیں. کہاں پہ کام دیں گی وہ آپ کو پتہ ہے. آپ اگر سنیں گے صحیح طریقے سے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس باتوں کو ہم نے کہاں پہ اپنے یوز میں لانا ہے. اب یونان کیا کر رہا ہے؟ جو پنجاب کے لوگ ہیں، پاکستان پنجاب کے، ان کے کئی ایسے شہر ہیں، ان کے لوگ اگر یونان کا ویزا، گریس کا ویزا اپلائی کرتے ہیں، ویزا ان کو ورک پرمٹ جو ہے وہ ایگریمنٹ آ جاتا ہے، لیکن آگے جو اسلام آباد کے اندر امبیسی ہے وہاں سے ان کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے. اور اگر دوسری طرف اب دیکھا جائے تو پاکستان کا یہ صوبہ سندھ جو ہے، کراچی بڑی سٹی ہے، کراچی کے اندر جو امبیسی ہے، جو کراچی کے لوگ ہیں، وہ اگر ان کے پاس وہی ورک پرمٹ ہے یونان کا ہی، گریس کا ہی، اگر وہ 100 پاسپورٹ جمع کراتے ہیں تو 99 کو ویزا مل جاتا ہے. وہی ورک پرمٹ جو پنجاب کے اندر اکثر اگر 100 پاسپورٹ جمع کرایا جائے تو میں بھی 3 یا 5 ویزے ان کو لگتے ہیں، باقی سب اپنے اپنے گھروں کو. کیا وجہ ہے؟ ذرا سوچئے. ایک طرف رومینیا تھا اور ایک طرف اب گریس ہے. گریس کس کو ویزا دے رہا ہے؟ سندھ والوں کو. اور یہ پکی بات ہے، یہ پکی نیوز ہے. اس کا ثبوت میں دیتا ہوں ابھی آپ کو. پنجاب کو ریفیوز کیا جاتا ہے. کیوں؟ پنجاب کے کئی ایسے شہر ہیں جو ڈنکی کے اندر ملوث ہیں، اور ان کا روٹ یہی ہوتا ہے، یا تو گریس میں انٹر ہونا بائی سی ڈنکی لگا کے، یا اٹلی کے اندر انٹری لینی ڈنکی کے ذریعے سے. اور آپ سب کو پتہ کہ پنجاب کے وہ کون کون سے شہر ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جس کی وجہ سے اسلام آباد امبیسی جو ہے وہ ان لوگوں کو ریجیکٹ کرتی ہے. کبھی آپ نے یہ سنا ہے یا دیکھا ہے کہ کراچی کا کوئی لڑکا ڈنکی لگا کے یونان میں پہنچا ہو؟ جو سمجھدار لوگ ہیں، جو انفارمیشن رکھتے ہیں، وہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ ریئل میں کراچی کا کوئی آدمی ڈنکی لگا کے یونان نہیں گیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے جو میں نے ابھی بیان کی ہے، رومینیا کی اور گریس کی. آج تک نہیں آپ نے سنا ہوگا، نہ ہی دیکھا ہوگا کہ کراچی کے لوگ جو ہیں ڈنکی لگا کے یا کسی اور طریقے سے جو ہیں وہ جاتے ہیں. کچھ شاد و نادر کوئی ایک دو چلے بھی گئے ہوں گے. اب تو خیر کافی اسٹرکٹ ہو گیا پاکستان بھی. جو ایئرپورٹ ہیں، امیگریشن ہے، انہوں نے سختی کی ہوئی ہے. یہ میں کچھ عرصہ پہلے کی بات کر رہا ہوں، یہ سختی سے پہلے کی. کوئی ایک دو اگر چلے بھی گئے ہوں گے ڈنکی لگا کر تو چلے گئے ہوں گے. وہ اکثریت میں نہیں آتے. اکثریت میں وہی آتے ہیں جو کہ ہر دوسرا بندہ اس کام کے لیے تیار ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے. اور حالانکہ دیکھا جائے تو ڈنکی کے اندر بھی پیسہ جو ہے زیادہ لگتا ہے، اور اوپر سے جان کا خطرہ سب سے زیادہ، سب سے جو اہم چیز ہے وہ جان کا خطرہ. لیکن پھر بھی ان شہروں کے لوگ جو ہیں وہ تیار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں صحیح طریقہ ملتا ہی نہیں ہے. تو بھائی اگر آپ صحیح بندے کو فالو کریں گے تو آپ کو صحیح طریقہ بھی ملے گا. ہاں ایک وہ الگ بات ہے کہ ایجوکیشن کم ہے ان لوگوں کے پاس. اکثریت جو ہے وہ کم ایجوکیشن والے لوگ ہیں. کراچی کے اندر جو لوگ ہیں وہ ان کی ایجوکیشن اچھی ہے بنسبت پنجاب کے اور ان شہروں کے، جس کی وجہ سے وہ سوجھ بوجھ جو ہے وہ رکھتے ہیں. تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ باتوں باتوں میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. واضح طور پہ میں کوئی لفظ نہیں استعمال کر سکتا، لیکن سمجھدار لوگ جو ہیں وہ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے. تو اگر آپ نے یونان میں آنا ہے تو اس طریقے سے آئیں. نمبر 2، دنیا کے اندر جتنے بھی کنٹریز ہیں جو کہ ورک کے لیے دوسری کنٹریوں میں جاتے ہیں لیبر کے طور پہ،
ان کی سیلری کے بارے میں اگر میں بات کروں تو میں وہ کروں گا ایرو کے اندر، کیونکہ ایک انٹرنیشنل کرنسی ہے. اب ہر ایک کنٹری کا نام تو نہیں لیا جا سکتا اس کی کنٹری کی کرنسی کا کہ جی نیپال کے اندر اتنے کماتے ہیں، پاکستان میں اتنا، انڈیا میں اتنا، بنگلہ دیش میں اتنا، افغانستان میں اتنا. تو اس لیے ایرو کا ہی میں نام لوں گا. اگر آپ اپنی کنٹری کے اندر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو فرض کر لیں اگر آپ 200 ایرو منتھلی کماتے ہیں تو گریس کے اندر اس ٹائم پہ آپ پر ڈے کا اگر حساب کریں، پر ڈے کا ایگریکلچر ورکر بن کر آپ اگر پیسہ کماتے ہیں تو وہ 70 ایرو سے لے کے 100 ایرو پر ڈے کا بنتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں جی کہ یونان کے اندر پیسہ نہیں ہے، تو یہ ایک آزمائی ہوئی چیز ہے. آپ اس کو کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں اگر وہ آپ کو صحیح بات بتائے تو. 70 ایرو سے لے کے 100 ایرو پر ڈے آدمی کماتا ہے ایگریکلچر کا کام کر کے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، جو ایگریکلچر کا کام ہوتا ہے یہ 12 مہینے کا ہوتا ہے گریس کے اندر، کیونکہ اس کا ویدر ایسا ہے. باقی یورپین کنٹریاں جو ہے شنگن کنٹریز ہیں، سردی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہاں پہ سیزنل ورک پرمٹ جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے. یونان کے اندر فرض کر لیں یہ جو ویدر اس ٹائم پہ چل رہا ہے، جنوری کا مہینہ ہے، اورنج کا سیزن ہے. اورنج کا سیزن ختم ہوگا، اسٹرابری کا شروع ہو جائے گا. اسٹرابری کا سیزن جو ہے ختم ہوگا، پھر انگور کا سٹارٹ ہو جائے گا یا کسی اور چیز کا ہو جائے گا. اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ جو ویجیٹیبل ہے، سبزیاں ہیں، ان کا سیزن سٹارٹ ہو جاتا. تو اگر آپ ڈیلی ویجز پہ بھی کام کرتے ہیں نا وہاں پہ جا کے، اگر آپ کو ورک پرمٹ ہے. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں واضح طور پر، کامیاب وہی شخص ہے جس کے پاس ورک پرمٹ ہے. میں ان لیگل کی بات بالکل نہیں کروں گا، نہ میں کرتا ہوں اپنی ویڈیو میں. لیگلی بات کرتا ہوں، جو بھی بات ہوتی ہے لیگلی بات. تو اگر تو آپ ورک پرمٹ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھیں آپ اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں. لوگوں کی باتوں کے اوپر مت جایا کریں. تھوڑی سی کمزور کنٹری کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہاں پہ تو کرنسی بڑی لو ہے، یہاں پہ تو سیلری نہیں ملتی. یہ سب باتیں ہوتی ہیں. یہ جو کرنسی لو کی بات جو بعض اوقات کرتے ہیں لوگ، تو کم سے کم اتنا سوچیں بھی ساؤتھ کوریا میں لوگ کیوں جاتے ہیں، بہت زیادہ لو ہے ان کی کرنسی، لیکن لاکھوں میں پیسہ کماتے ہوں. اگر آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، تو لاکھوں روپے منتھلی آپ کماتے ہیں اس لو کرنسی کے ساتھ، جس کو آپ لو بولتے ہیں، لو کرنسی ہے. تو یہ تھوڑا سا سمجھنا پڑتا ہے. باقی جو ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ نے ویزا لینا ہو تو ریسرچ کریں، ایجنٹوں کے پیچھے مت بھاگیں، خود ریسرچ کریں، خود اپلائی کریں، ویزا جو ہے آپ کو ملے گا. مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے. نئے آنے والے جو ہیں وہ لازمی اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. اور کوشش کیا کریں ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ حافظ.